بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت ہی فیصلہ کن مرحلے میں عمران خان کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے، جس کا اندازہ کچھ لوگوں کو تھا اور میں نے بھی مسلسل اشارے دیے اپنے ولاگز میں، اور وہ اس کو ایک فیصلہ کن شکست ہو گئی۔ اور اب اس شکست کا اگلا مرحلہ وہ سرنڈر کی صورت میں پنڈی میں جا کر کرنے والا ہے، جس کی خبر اس کی خبر بھی میں نے کل آپ کو دے دی تھی کہ لانگ مارچ کو لپیٹے جانے کا فیصلہ عمران خان نے کر لیا ہے، اور اب اس کی وہ فیس سیونگ کہہ لیں یا کوئی ایک بہانہ کہہ لیں، وہ کیا کرے گا وہ میں بتاؤں گا۔ اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سرنڈر اور اس شکست کی وجوہات کیا ہیں۔ جب اس نے یہ لانگ مارچ شروع کیا تو اس کی ابتدا سے ہی یہ شگون ملنے شروع ہو گئے تھے کہ یہ کوئی اس نے درست فیصلہ نہیں کیا۔ عوام کی تعداد اس لانگ مارچ میں اس کے اندازوں سے کم تھی۔ ایک پہلا سیٹ بیک اس کو یہ پہنچا، دوسرا پھر یہ ہوا کہ جو قافلہ آگے بڑھتا گیا عوام کی شرکت اور کم ہوتی گئی، اور پھر وہ وزیر آباد کا سانحہ پیش آیا جس میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، یا پی ٹی آئی کے اندر کا کوئی چکر تھا یا کوئی ڈرامہ تھا۔ بہت سارے معاملات جو مشکوک ہیں، جیسا کہ کل آپ نے دیکھا کہ رپورٹ بھی آ گئی، میں نے اپنی ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو ان کا کارکن مارا گیا ہے یہ اس کے سیکورٹی گارڈ کی فائرنگ سے مارا گیا ہے۔ تو اب پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اس ملزم کی گولی سے نہیں مرا جس نے پسٹل چلایا تھا، اس کو کوئی اور گولی لگی، اور اب یہ پوری تفصیل آ گئی ہے کہ یہ اوپر سے گولی چلی ہے اور اس کے چہرے پر آ کر لگی۔ اور ویڈیو اگر آپ دیکھیں اس واقعے کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب یہ پسٹل سے ایک گولی چلائی اور اس کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا، پھر اس سے برسٹ نکلا، تو اس کے فوراً بعد ہی کنٹینر پر کھڑے ایک سیکورٹی گارڈ نے نیچے کی طرف پسٹل کر کے گولی چلائی اور پھر اپنا پسٹل جلدی سے اس نے سیدھا کر لیا۔ یہ موت اسی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ اور پھر اس طرح جس نے ایف آئی آر کو الجھایا اور جس طرح پنجاب حکومت کا کردار رہا، جو معاملات چلتے رہے، پھر جس طرح اس نے سینئر فوجی قیادت کو اس میں ملوث کیا، تو اس سب کا نتیجہ بھی اس کے خلاف گیا اور پبلک کی جو سپورٹ تھی وہ اور کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد مزید واقعات کیا پیش آئے، اس کے بعد اس نے سیکورٹی اپنی بڑھا لی اور اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا، وہ سارا ٹیمپو جو تھا وہ ٹوٹ گیا، مزید سپورٹ کم ہوئی۔ اس کے بعد اس نے سب سے جو تباہ کن واقعہ ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جا رہا ہے نا کہ یہ جو گھڑی چوری کا واقعہ نکلا ہے اور اس کے بعد عمران خان کی بہت تذلیل ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کی سپورٹ بیس کو جو اصل نقصان پہنچا ہے وہ تھا جب اس نے امریکہ کے خلاف سازش کا بیانیہ واپس لیا۔ بعد میں اگرچہ اس نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، سازش کا بیانیہ اپنی جگہ قائم ہے، میں تو صرف تعلقات بہتر کرنے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس بیانیہ نے اس کی جڑیں اکھاڑ دی، کیونکہ جڑیں اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اپنا بیس کیمپ ہے سپورٹ کا، جو سکینڈل سے متاثر نہیں ہوتا، اگر آپ ان کو ثابت بھی کر دیں کہ عمران خان نے یہ کرپشن کی ہے، تب بھی وہ اس میں کوئی بڑی دراڑ نہیں پڑتی، چھوٹا چنک تو اس سے الگ ہو جاتا ہے لیکن بڑی دراڑ نہیں پڑتی۔ لیکن امریکہ کے خلاف سازش کا بیانیہ واپس لینے سے اس کو جو نقصان پہنچا وہ اس کی اپنی سپورٹ بیس سے پہنچا، کیونکہ وہاں ایک طبقہ، بڑا طبقہ اس کی ووٹروں کا یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہے نر کا بچہ جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر جب اس نے سی این این کو انٹرویو دیا تو اس نے مزید اسے نقصان پہنچایا، کیونکہ اس نے یہ جو 6 مہینے میں یہ ایک بیانیہ کھڑا کیا تھا کہ ہم امریکہ کو سپر پاور نہیں مانتے، ہم تو اللہ کو سپر پاور مانتے ہیں۔ تو اس نے پھر یہ فرانسیسی ٹی وی کو جو انٹرویو دیا اس میں اس نے یہ کہا کہ ہم امریکہ سے نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے اور ہم اس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اس نے تو وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا کہ بیڑا ہی غرق کرنا، اور اردو میں کہتے ہیں کہ کھٹیا کھڑی کر دینا، اس نے اپنی سپورٹ بیس کی کھٹیا کھڑی کر دی اور اس پر یہ درے لے کر آ گیا وہ شاہ زیب خان، مرے کو مارے شاہ مدار۔ اس نے شاہ زیب خاندادہ نے اور جیو ٹی وی نے جو پھر چیزیں نشر کی ہیں گھڑی چوری کے بارے میں، اور پے در پہ جھوٹ، فواد چودھری کا جھوٹ بھی ثابت ہو گیا، زلفی بخاری کا جھوٹ بھی ثابت ہو گیا، عمران کا جھوٹ بھی ثابت ہو گیا۔ اس گھڑی کے معاملے نے عمران خان کی کیا کہنا چاہیے کہ آتما ہی رول کر رکھ دی۔
اور ناظرین اطلاع یہ ہے کہ اب یہی گروپ جنگ اور جیو گروپ ہی کچھ عمران خان کے مزید سکینڈل لانے والا ہے، جس کے بعد پھر عمران خان تو زندہ درگور ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اس نے پھر آرمی چیف کے مسئلے پر بھی سرنڈر کیا۔ اس سرنڈر کی کہانی یہ ہے، 2 پوائنٹ ہے۔ ایک تو اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تقرری اس طرح کی اس نام کی ہونے والی ہے اور میں روک نہیں سکتا، تو میں پھر کیوں بگاڑوں ایک آدمی، خاص طور پر ایک جو کینڈیڈیٹ تھا اس آرمی چیف کی پوسٹ کے لیے، اس کا تو اس نے نام لے لے کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب اس کو اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ تو مزید گڑبڑ ہو جائے گا، تو اس نے ایک تو یہ پوائنٹ بنایا کہ صلح کی جائے کہ ہمیں تو سب قبول ہے۔ پہلا نقطہ تو اس میں یہ تھا کہ جب اس نے آنا ہی آنا ہے تو پھر میں اب اس پر پیچھے ہٹ جاؤں تاکہ میری بے عزتی نہ ہو، کیونکہ اس نے تو یہ اعلان کیا تھا نا کہ میں کسی قیمت پر بھی یہ تقرری نہیں ہونے دوں گا اپنی مرضی کے خلاف۔ تو اب وہ اگر تقرری ہو جاتی ہے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ اس نے اپنا وہ روح بھی بدل لیا اور کہا کہ نہیں جی جو بھی آئے ہمیں کیا اس سے کوئی مطلب۔ اور دوسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ جس سے بگاڑ لی ہے اب اس سے کچھ صلح جوئی کی بات کی جائے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، آپ سے بھی، یعنی ایک مستقبل کی پیش بینی بھی کی۔ اس سے بھی اس کے پارٹی کے ووٹروں کو، ان لوگوں کو صدمہ پہنچا، وہ شاک میں آئے، انہیں یقین نہیں آیا کہ ہمارا لیڈر اس طرح، وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ ڈھیری ڈھا دینا، مطلب یہ ہے کہ حوصلے بالکل ہی ہار دینا۔ یہ حوصلے بالکل ہار گیا اور اس کی وجہ سے اس کی سپورٹ بیس۔ اچھا، اب یہ کسی کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ میں نے پہلے بھی مسلسل اپنے کئی بلاگوں میں یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جوں اس کی اسٹرینتھ ایکسپوز ہوتی جائے گی تو اس کی سودا بازی کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی جائے گی۔ چنانچہ اب یہ صلاحیت تقریباً 0 پر ہے، اور اب اس نے جو نیا پینترا بدلا ہے وہ پنڈی کی تیاری کے لیے، اس کا جلوس پنڈی جائے گا اور پنڈی جا کر یہ ایک اعلان کرے گا، جس کی تیاری اس نے ابھی سے شروع کر دی۔ وہ کیسے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ اعلان کیا کرے گا۔ اعلان یہ کرے گا کہ آرمی چیف کی تقرری بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوگی، یعنی ہم نے اتفاق کیا تو ہماری مرضی ہو گئی، اور اب حکومت سے انتخابات کے بارے میں مزاکرات کی بھی اندر کھاتے شروع ہو گئے۔ یہ ان کے بلاگر بات پھیلائیں گے، ان کے اینکر پرسن بات پھیلائیں گے، ان کے حق میں لکھنے بولنے والے سارے عناصر جو اپنی اپنی جگہ پر جھوٹ کے سفیر بنے ہوئے ہیں، تو وہ سب یہ بات کو پھیلائیں گے کہ اندر کھاتے بیک ڈور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا، لہٰذا اب لانگ مارچ کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ پنڈی میں جا کر یہ جلسہ کریں گے اور وہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور پنڈی ہی میں لانگ مارچ کے رسمی اور انتم سنسکار کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب تیاری کیا ہے اور اس میں اس کا جھوٹ کس طرح پکڑا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ آرمی چیف کی جو صدر عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں انتخابات کے جلد انعقاد کے حوالے سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین جھوٹ ہے، وہ باجوہ صاحب تو علوی سے ملے، وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں اس آدمی کو جھوٹ بولتے ہوئے یہ خیال نہیں رہا کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب، آج ہے 19 تاریخ، 28 تاریخ کو جنرل صاحب نے باقاعدہ ریٹائر ہو جانا ہے، یعنی جنرل صاحب کے پاس 27 تاریخ تک کی وہ کا وقت ہے جب وہ آرمی چیف ہے۔ 28 کو تو عملاً وہ ریٹائر، یعنی وہ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی، وہ ریٹائرمنٹ کی تاریخ 28 ہے، لیکن وہ 28 کو گویا کہ اپنے عہدے پر موجود نہیں ہوں گے۔ تو یہ دن بنتے ہیں 8 دن۔ اچھا، 8 دن جو آرمی چیف 8 دن کا مہمان ہو، وہ کیا نئے الیکشن کرانے کے لیے کیا گارنٹی دے سکتا ہے، کیا مذاکرات کر سکتا ہے، کیا یقین دہانی کرا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ تو وہ نئے الیکشن کی کوئی بات چیت کرا سکتا ہے، نہ وہ حکومت سے کوئی مصالحت کی بات کر سکتا ہے، اور پھر ناظرین 1 دن پہلے تک، کل کی تاریخ تک، اس کا سوشل میڈیا جنرل باجوہ کے خلاف گھٹیا ترین گفتگو میں پروپیگنڈا کرتا رہا۔ ایک بلاگ آیا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، اور اندازہ کیجیے یہ ظاہر اس میں کوئی سینس والی بات نہیں ہے، لیکن گالی کی میں بات کر رہا ہوں کہ گالی دی گئی۔ پھر کہا گیا کہ فلاں نے جنرل باجوہ کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ 1 دن پہلے تک یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اسی آرمی چیف سے پھر یہ توقع پریس کو بتائی جا رہی ہے کہ جناب وہ تو ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے، ہمیں الیکشن لے کر دینے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے ایک ایسا جھوٹ ہے جس کا
میرے خیال میں عمران خان کے جو کٹر اندھے نابینے گونگے بہرے حامی ہیں وہ بھی اس کو نہیں مانیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ویسے بھی 7 دن کا ایک آرمی چیف ہے, اس کو وہ اپنی الوداعی ملاقاتیں کر رہا ہے, اپنے بوریا بستر سمیٹ رہا ہے, اپنے کاغذی کام جو دفتر کا ہے وہ اس کو فائنل کر رہا ہے, کیونکہ اس نے اب جانا ہے 7 دن کے بعد. اور ناظرین, عمران خان کے اس کیس میں شکستوں کا سلسلہ کتنا لمبا ہے کہ آرمی چیف کو 6 مہینے کی توسیع دلوا دو, وہ اس میں بری طرح ناکام ہوا, اور کسی طرح جنرل فیض حمید کا نام لسٹ میں شامل کرا دو, وہ بھی ناکام ہوا. اس احمق آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر اس کی مرضی کے مطابق فرض کیجئے جنرل فیض کا نام فہرست میں آ بھی جاتا تو سلیکشن تو شہباز شریف نے کرنی تھی, تو یہ کس طرح ممکن تھا؟ اور شہباز شریف اور نواز شریف اور پی ڈی ایم اور آصف زرداری ان سب کی ایک متفقہ رائے ہے کہ یہ فیصلہ اس مرتبہ کسی کا ریکارڈ دیکھ کر نہیں کیا جائے گا کہ فلاں کا غیر سیاسی کردار ہے, فلاں کا مشکوک ہے, فلاں ایمبیشیس ہے, فلاں میں یہ کمی ہے, فلاں میں یہ خوبی ہے. اس طرح کے میرٹ کو حکومت نے, موجودہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں کہ ان کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے. دیکھنا ہے تو صرف یہ ہے کہ سینیارٹی میں نمبر 1 کون ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کسی کو بھی شکوہ نہیں رہے گا کہ مجھے کیوں نظر انداز کیا, مجھے کیوں پیچھے ڈالا, اور نہ ہی کوئی دوسرا فریق یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب انہوں نے تو فلاں نمبر والے کو, جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ تیسرے نمبر کے چوتھے نمبر کے آدمی کو یہ اوپر لاتے رہے. اوپر والی جو لاٹ تھی وہ ریٹائر ہو جاتی رہی, ان کو الگ شکوہ ہوتا, الزام الگ لگتا کہ انہوں نے اپنی پسند کا آرمی چیف لگایا, اور پھر وہ پسند کا آرمی چیف انہی کو الٹی چھری لے کر ذبح کرنا نکل پڑتا, تو لوگ تانے دیتے کہ اب بھگتو, تم ہی تو لائے ہو. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اس کو اپنی مرضی سے منتخب کیا اور اب بھگتو, اب یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان کو اس مسئلے پر بھی شکست ہوئی, اور یہاں تک کہ اس نے جو بیڑا گر کیا اپنے آرمی چیف کے امیدوار کا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو رہی بہاولپور میں جب یہ جنرل باجوہ صاحب گئے تو وہاں وہ ان کو ریسیو کرنے نہیں آئے فیض صاحب, یا انہوں نے اس کو روک دیا, واللہ عالم کیا ہوا. لیکن یہ ایک انوکھا واقعہ تھا کہ جو سرکاری ہینڈ آؤٹ, یعنی سرکاری سے مراد جو فوج کا ہینڈ آؤٹ ہو, اس میں جنرل باجوہ کے اس دورے کی پوری تفصیل بتائی گئی کہ وہ کب پہنچے, کیا کیا ان کی مصروفیت تھی, کیا خطاب کیا, کہاں کن کن سے ملے. تو اس میں خلاف معمول اور بالکل ایک نیا ریکارڈ کی اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ بہاولپور جب وہ پہنچے تو ان کا استقبال کس نے کیا. جنرل فیض حمید کو کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا یہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ اس کے لیے. اور ناظرین, جہاں ضمنی طور پر میں یہ بتا دوں کہ یہ اگر یہ شرمندگی کا ایک باب جنرل فیض کے لیے بھی رقم ہوا ہے, اور یہ فیض صاحب وہی ہے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف کو لندن میں یہ میسج بھیجا تھا کہ آپ کے خلاف جو کچھ ہوا میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو سب جنرل باجوہ کا آرڈر تھا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وفادار رہوں گا, تابع دار رہوں گا, آپ کی ہر خدمت کروں گا, آپ مجھے آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کریں. تو اس پر انکار ہو گیا تھا, یہ پرانی بات ہے. لیکن وہ اب جو شرمندگیوں کا ایک لڑی جو ہے وہ چل رہی ہے, لڑی ایک کے بعد ایک شرمندگی کا دانہ ان کے سر پر گر کر برس رہا ہے. تو یہ واقعہ بھی میرے خیال میں اسی تسلسل میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہ لانگ مارچ سے دوڑنے والا ہے, اور کوئی الیکشن کی جتنی بھی چیزیں بلاگر حضرات چلا رہے ہیں, اور کچھ ٹی وی پر بیٹھ کر مبصرین, مہمان یا اینکر یا میزبان جو بھی ہے, وہ یہ اس بات کو چلا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ ہے, جس میں جلد الیکشن طے ہوئے ہیں. آرمی چیف کی تقرری کے فوراً بعد ایک مزاکرات کا سلسلہ چلے گا, جس میں جنوری فروری میں الیکشن پر اتفاق رائے ہو جائے گا. اس میں 0% بھی صداقت نہیں ہے. کل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے. مسلم لیگ اور پی ڈی ایم نے طے کر لیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. وقت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگست کے بعد, لیکن وقت میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ 1-1.5 مہینہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو وہ بھی وقت میں ہی گنا جاتا ہے. یعنی اگر اگست کے بعد نہیں ہوئے, اگست ہی میں ہو جاتے ہیں, تو تب بھی وہ ہم انہیں وقت پر ہی کہیں گے. لیکن جو خیال ظاہر کیا جا رہا ہے, جو اطلاعات آ رہی ہے حکومت کے اندر سے, وہ یہی ہے کہ الیکشن اگست کے بعد ہی ہوں گے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اور ناظرین, اب لانگ مارچ کے اختتام کے بعد جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی جھلک میں کسی اگلے ولاگ میں پیش کروں گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ
اب عمران خان کے خلاف ان مالیاتی جرائم پر اس کا پھندا کسنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور توشہ خانے کا جو سکینڈل چلنے والا ہے اس میں نہ صرف اسے سزا ہوگی بلکہ اس کے ساتھیوں وہ فرہ گوگی اور پنکی پیرنی بھی ہو سکتا ہے لپیٹ میں آ جائے، زلفی بخاری اور 2-3 نام اور ہیں، ان سب کی رگڑائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور وہ رگڑائی کرنے والی حکیم کے بارے میں تو مشہور ہے نا کرانا ثناء اللہ، وہ حکیم ڈنڈے والے، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ اور بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ ان کا یہ مالیاتی کرائم جو ہے اس کی پوری لسٹ ہے، کون کون سے مقدمات اس پر کھولے جانے ہیں۔ اور اب سپریم کورٹ اگر اس کو پھر بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی وکیل صفائی بنی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے کل کی بات میں سنا کہ وہ عمران خان کے ٹیلی فون کا ڈیٹا تک انہوں نے لینے سے وہ تامل کیا کیونکہ اس میں عمران خان ایکسپوز ہوتا تھا، لیکن سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ بھی ان کی طرف سے اگر فیور میں آ بھی جاتا ہے تب بھی وہ چکی جو عمران خان کو پیسنے کے لیے تیار ہے اس کو اب چلنے سے روکا نہیں جا سکتا، وہ چکی چل کر رہے گی۔ تو ناظرین اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جی عجیب بات ہے جی، فواد میں بھی میرا بڑا اچھا دوست ہوتا تھا، انفارچونیٹلی اب تو نہیں ہے، جب سے اس نے میرے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کی ہے۔ اور یہ زلفی بھی میرا بڑا اچھا دوست تھا، اور اب میں کافی حیران ہوں اس کی پریس کانفرنس سے کہ سڈنلی اس نے ایک الٹا سٹینس لیا، حالانکہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، زلفی کو بھی جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں، میں تو ان کو بڑے نزدیک سے جانتا ہوں۔ انفیکٹ یہ ہز ہائنس جن کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہوں، ان کی ای اسپورٹس کی کمپنی ہے جو کہ پاکستان یہاں پہ جب پریزیڈنٹ علوی آئے تو میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ملا، انہوں نے ہمیں انکریج کیا کہ آپ پاکستان میں بھی کوئی ایونٹس کریں، تو جب ہم نے ان سے ایگری کیا اور ایونٹ کیا تو زلفی بخاری اور فیصل صاحب اور سینیٹر سزاد وہاں پہ چیف گیسٹ تھے، اور obviously یہ لوگ ہمیں جانتے بڑی اچھی طرح، اور ابھی سڈنلی ان کے لیے میں فراڈسٹر بن گیا، اور جب کاروبار یہ کر رہے تھے اور ڈسکشنز کر رہے تھے اور ہمیں انوائٹ کر رہے تھے انویسٹمنٹ کے لیے، اس وقت کوئی ان کو پرابلم نہیں تھی مجھ سے۔ Good afternoon, ladies and gentlemen. We have to clarify something because there's a lot of media hype, a lot of political problems going on about a particular watch. And we hereby, once and for all, want to make a statement that we, as Stylat Watches, did not sell the watch. We did not sell the Mecca Graph limited edition 1-of-1 watch. What we did do is we got it for promotion and marketing reasons. We took the watch from one undisclosed person, made the pictures, we posted on our social media to create attention and hype, and this was back in 2019, not now in this time and era. And then we returned the watch to the person, and whatever happened before or after, we don't know. We only made a picture and a video, and we love the watch, and it's a spectacular watch, so it's amazing on our website, and we never sold it. And now we are being used politically against different parties, and we don't want to be involved in that kind. We just want to sell watches. That's all that we want. So please keep us out of all this what's happening now regarding the watch. We have nothing to do with it. We didn't sell it, not for $250,000, not for nothing. We didn't sell it. We only have it on our social media in 2019. So we even made a letter, a statement. It will be coming out shortly. And thank you very much, and please leave us alone. دبئی کے ڈیلر کی بات آپ نے ملاحظہ کی، اس نے کہا یہ بہت اچھی واچ ہے، زبردست واچ ہے، لیکن نہ ہم نے اسے بیچا نہ ہم نے اسے خریدا، یہ صرف پروموشن اور مارکیٹنگ کے لیے ہم نے لی تھی اور اس کے بعد یہ واپس کر دی گئی تھی۔ فواد چودھری اور زلفی بخاری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ 16 نومبر کو دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گھڑی پہلے پاکستانی ڈیلر کو بیچی گئی، پھر اس ڈیلر نے دبئی میں گھڑی فروخت کر دی۔ زلفی بخاری نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھڑی کی قیمت بھی بتائی، $2.5 لاکھ میں دبئی میں بیچنے کا دعویٰ کیا، لیکن دبئی کے ڈیلر نے دونوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور یہاں آپ یہ دیکھ بھی رہے تھے ویڈیو۔ اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جس میں اس گھڑی سے متعلق پہلے دعویٰ کیا گیا تھا، وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔
یہ دیکھیں یہ وہ ویڈیو ہے جس میں اس گھڑی سے متعلق دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ وہ ڈیلرز ہیں دبئی کے جس نے یہ گھڑی خریدی ہے. یہ زلفی بخاری اور فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد دعویٰ کیا تھا. یہی وہ ڈیلرز ہیں, ان کی وہ آن لائن شاپ ہے, ویب سائٹ ہے, جنہوں نے ایک تصویر اس گھڑی کی ڈسپلے کی. اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو جو بیان سنایا وہ بھی انہی ڈیلرز کی زبانی تھا جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گھڑی نہیں خریدی, ان کو ایک شخص سے یہ جو گھڑی ہے وہ حاصل ہوئی اور صرف پروموشن کے لیے انہوں نے اس گھڑی کی تصویر لی, ویڈیو بنائی. وہ یہ وہی ویڈیو ہے جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی ٹی وی اسکرین پر. گھڑی کی تصویر بنائی, ویڈیو بنائی اور پھر صرف پروموشن کے لیے, کیونکہ بڑی خوبصورت گھڑی تھی تو اپنی ویب سائٹ پہ اور اپنے انسٹاگرام پیجز پہ یہ شیئر کر دی. انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم نے یہ گھڑی کبھی نہیں بیچی. یہ 2019 کی آپ نے ویڈیو دیکھی جہاں انہوں نے یہ خود بتایا. ابھی اس کے بعد بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے. ابھی ریسنٹ ویڈیو انہی ڈیلر کی, دبئی کے ڈیلر ہیں, اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ صرف پروموشن کے لیے ہم نے, مارکیٹنگ کے لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو 2019 کی, یہ صرف کی تھی مارکیٹنگ اس کی, نہ ہم نے خریدی نہ بیچی. کیا کہا ہے ڈیلر نے, ایک بار پھر آپ ملاحظہ کیجئے. Good afternoon, ladies and gentlemen. We have to clarify something because there's a lot of media hype, a lot of political problems going on about a particular watch. And we hereby, once and for all, want to make a statement that we, as Style Out Watches, did not sell the watch. We did not sell the Mecca Graph limited edition one-of-one watch. What we did do is we got it for promotion and marketing reasons. We took the watch from one undisclosed person, made the pictures, we posted on our social media to create attention and hype. And this was back in 2019, not now in this time and era. And then we returned the watch to the person, and whatever happened before or after, we don't know. We only made a picture and a video, and we love the watch, and it's a spectacular watch, so it's amazing on our website, and we never sold it. And now we are being used politically against different parties, and we don't want to be involved in that kind. We just want to sell watches. That's all that we want. So please keep us out of all this, what's happening now regarding the watch. We have nothing to do with it. We didn't sell it, not for $250,000, not for nothing. We didn't sell it. We only have it on our social media in 2019. So we even made a letter, a statement. It will be coming out shortly. And yeah, thank you very much. And please leave us alone.